الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے سب سے پہلے ساری دنیا کے مرکز عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک یہ پروگرام آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق بولنے کی توفیق فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تحقیق تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ میرے بعد میں آپ کو بڑا عمدہ خطاب برادر کبیر حضرت علامہ مفتی محمد جان صاحب کا سماعت فرمانا اور اس جلسے کی صدارت فرما رہے مولانا صدام صاحب کو بھی صدارتی خطبہ پیش کریں گے۔ میں دو تین شعر نعت کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ دل کو سے خدا جدا نہ کرے، دل کو دل سے خدا جدا نہ کرے، دل کو دل سے خدا جدا نہ کرے، کہ دل کو دل سے اور بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ اور بڑا اچھا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور میں ابھی ایک دوسری جگہ یہی کلام پڑھ کے اور 15 منٹ تقریر کر کے آیا ہوں، لیکن پھر یہی کلام بڑی چاشنی ملتی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام ہے نا۔ اور ادھر بڑے بھائی کا حکم بھی ہو گیا ہے نا، تو جو حکم جو ہوتا ہے وہ سر اور آنکھوں پر ہوتا ہے نا۔ بہرحال یہ شعر ہم ملاحظہ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن لذت برابر ملتی ہے نا۔ لذت کیا ملتی ہے؟ برابر ملتی ہے کہ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، کہ یہ وہی ہیں کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے،
کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ اور مقطع ملاحظہ کر لے کہ لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا لے رضا لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، کہ لے رضا سبھی چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، اور میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو لے لیں اور گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات ہے ہم اپنے آقا کی سیرت کا ایک پہلو بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی شان وہ شان بنائی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں اگر پوری زندگی بھی گزار دیں تب بھی آقا کی سیرت کا ایک پہلو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ہم لوگوں کے لیے اپنانے کا حکم فرمایا۔ آج دیکھیں قوم مسلم کا حال، مغربی تہذیب اس کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ پوری رات ہماری قوم کا نوجوان راستوں پر بیٹھنے کے بعد، چوراہوں پر بیٹھنے کے بعد، دیواروں سے ٹیک لگانے کے بعد گزار دیتا ہے۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس میں اس کا وقت کتنا ضائع ہو گیا ہے۔ نہ اسے نماز عشاء کی فکر ہے، نہ اسے نماز فجر کی وقت نماز فجر کا اسے خیال ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، پوری رات نیٹ کے حوالے اس نے کر دیا ہے۔ صبح کو 10 بجے سو کر اٹھتا ہے، 11 بجے برش لے کر ہاتھ میں سرکاری نل ہینڈ پمپر کی طرف وہ کیپری پہن کر نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حالات تو ہماری قوم کے ہیں پیارے۔ جب یہ حالات قوم کے ہو جائیں گے پھر قوم کہاں ترقی پائے گی؟ جب مغربی تہذیب اپنانے لگی پھر کہاں ترقی پائے گی؟ آپ تاریخ اٹھا کر تو دیکھیں، جب قوم مسلم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تک وفادار رہی، آقا کی غلامی کا پٹا اس نے اپنے گلے کی زینت بنا لیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتی رہی، قسم خدا کی وہ زمانہ یاد رکھو، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے غلامی کے پٹے کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ غیر ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، دوسری قوم ہم پر غلبہ پا چکی ہے۔ وجہ یہ ہے اگر آج بھی اگر قوم مسلم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بسا لے، غلامی کا پٹا اپنے سینے پر لگا لے، قسم خدا کی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کسی گولے میں اتنا دم نہیں ہے مسلمان کے سینے کو پار کر سکے۔ اس لیے ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہماری تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں، یہ قوم مسلم ہے۔ آپ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، پڑوسی بھی گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں آیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اسے آقا نے اپنی محفل میں بلایا نہیں۔
اسے آقا نے اپنی محفل میں بلایا نہیں ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کی روح ابھی بیدار ہے، روح کیا ہے؟ ابھی بیدار ہے۔ جب روح اچھی ہوتی ہے، جو لوگ اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی غذا دیتے ہیں تو ان کی روح نبی نبی بولتی ہے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا چالنا جب روح پہ نبی نبی رچ اور بس جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی غذا ملتی ہے تو روح اس کو مرنے نہیں دیتی ہے، بلکہ روح اس کو وہ مقام عطا فرماتی ہے، ایک عام انسان سے خاص بن جاتا ہے، ایک عام سے خاص بنتا ہے، اونچی نیچے سے اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب روح کو عشق کی رسالت کا جام ملتا ہے تو ابو بکر آتے ہیں تو چمک جاتے ہیں، صدیق اکبر چمک جاتے ہیں، فاروق اعظم بھی چمکتے ہیں۔ جب روح اچھی ہوتی ہے تو کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی مولا علی بنتا ہے، کوئی 22,000 لشکر کے سامنے سینہ تاننے والا حسین اعظم بنتا ہے، تو کوئی کرامت کے ذریعے چھا جانے والا غوث اعظم بنتا ہے، جو اپنی روح کو اس کے رسالت کا جام پلاتا ہے، جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والا غریب نواز بنتا ہے، تو کوئی وہابیت کا پنجہ موڑنے والا احمد رضا خان بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح میں اس کے رسالت رچ اور بس چکا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو بڑا دور بھاگ رہے ہیں یار، روز سوتے ہیں لیکن جاگنے کی راتیں تو کبھی کبھی آتی ہیں، روز جاگتے ہو تم، لیکن آج محفل میں جاگو گے تو ثواب بھی ملے گا، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ رب اسی کے ذریعے سے ہمیں معاف فرما دے، رب کی رحمت جوش میں آ جائے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن یہ میری قوم کا حال ہے، پوری رات نیٹ کے حوالے کر دیتی ہے۔ میں آپ کو آقا کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں اور اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مکے کی تاریخ ہے، آقا کے چچا کا نام ابو طالب ہے، اور مکے کی ایک امیر زادی ہے جن کا نام ہے خدیجہ۔ کیا نام ہے؟ خدیجہ۔ آج تو لوگ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور پتہ چل گیا فلاں کا انتقال ہو گیا تو راستہ بدل دیتے ہیں، دفن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالات ہماری قوم کا یہ ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کا انتقال ہو گیا اور دوسرے کو خبر پہنچی تو اس کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے، اس کی نماز جنازہ ادا کرے، لیکن رستے بدل دیتے ہیں۔ ابو طالب بھی ہیں، مکے کی امیر زادی ہے خدیجہ، بڑی امیر زادی ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے امیروں نے پیغام بھجوائے تھے خدیجہ کے نکاح کے لیے، لیکن خدیجہ امیر زادی تھی جن کا سامان تجارت، اور تجارت جن کی بڑے بڑے ملکوں سے چلتی تھی۔ یمن کے لیے بھی ان کا قافلہ رواں دبا ہوتا، کبھی شام کو جاتا۔ اتفاق سے جب قافلہ لوٹتا اور سامان آتا تو مکے کے لوگ چونکہ خدیجہ کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ خدیجہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک خبر بھیجی ابو طالب کے پاس۔ کس کے پاس؟ ابو طالب۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے تاریخ، لیکن بتانا مقصود ہے آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے اور تمہارے نبی کی سیرت تم سے کیا کہہ رہی ہے، وہ ذرا سن لیں آپ۔ ابو طالب کے پاس خبر بھیجی خدیجہ نے، کیونکہ ابو طالب مکے کے حاکم تھے، چلتی تھی مکے میں، لوگ کہنا بھی مانتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ خدیجہ نے خبر بھیجی کہ جاؤ ابو طالب سے جا کر کہنا کہ خدیجہ نے بلایا ہے۔ ابو طالب کے پاس قاصد پہنچا کہ تم کو خدیجہ نے بلایا ہے۔ حضرت ابو طالب پہنچے خدیجہ کے پاس اور جانے کے بعد معاملہ پوچھا تو خدیجہ نے کہا اے ابو طالب، جب میرا سامان تجارت سے واپس آتا ہے تو مکے کے لوگ اس کو لوٹ لیا کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں تم مکے کے حاکم ہو، تم مکے کے امیروں میں تم شامل ہوتے ہو، تمہارے کہنے کو مکے کے لوگ مانتے ہیں، ایسا کرو میرے مال کی حفاظت کر دو، میرے مال کو مکے والوں سے بچا لو۔ ابو طالب آئے اور آنے کے بعد مکے والوں کو جمع کیا اور کہا او مکے والوں ذرا سنو تو صحیح، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹنری خدیجہ کے مال کے ساتھ کر دوں، تمہاری تجارت جو تم کرتے ہو وہ خدیجہ کے مال میں شامل کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہاں خدیجہ وقت کی امیر ہے اور کہاں ہم لوگ غریب ہیں، یا ایسا ہی تھا جیسے میں آپ سے کہوں اے لوگوں میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹنری مکیش امبانی کے ساتھ کر دوں، انل امبانی کے ساتھ کر دوں، آپ کہیں گے یار ہم کہاں اور وہ کہاں، ایسا ہی تھا مکے کے لوگوں کے لیے۔ ابو طالب نے کہا گھبراؤ مت، جتنا تمہارے پاس مال ہے اتنا لے کر آؤ، اسی کے اعتبار سے تمہیں فائدہ بھی دیا جائے گا۔ اب وہ جب تھوڑا مال خدیجہ کے مال میں ان کا مل گیا، اور جب سامان یہی تجارت سے مال واپس آیا تو یہی لوگ تو لوٹتے تھے،
اب ان کا تھوڑا تھوڑا مال مل گیا تو یہ بھی تو مالک ہو گئے. اب یہاں کہاں لوٹنا, اب یہی اسی مال کی نیزہ لے کر حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب کون ہے لوٹنے والا؟ یہی تو لوٹتے تھے, اب یہی حفاظت کر رہے ہیں. خدیجہ کا مال مکے میں محفوظ ہو گیا. جب خدیجہ کا مال محفوظ ہو گیا تو خدیجہ نے ابو طالب کو پھر بلایا. کہا او ابو طالب, میرا مال مکے میں تو محفوظ ہو گیا ہے, لیکن چونکہ میرا مال تو تجارت کے لیے یمن کی طرف بھی جاتا ہے, میں چاہتی ہوں تم میرے مال کے ساتھ یمن میں بھی جایا کرو, شام میں بھی جایا کرو. ابو طالب نے منع کر دیا کہ میں اس کام کے لیے نہیں جا سکتا ہوں. تو خدیجہ نے کہا تھا, اے ابو طالب اگر تم نہیں جا سکتے ہو, لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایک بھتیجا بھی تو ہے. بولو یار سبحان اللہ. میں نے سنا ہے تمہارا ایک بھتیجا ہے, اور میں نے سنا ہے بڑا سچا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی بڑے بڑے اس کے چرچے سنے ہیں, بڑی تعریف اس کی سنی ہے. اگر تم نہیں جاتے ہو, میں نے سنا ہے اس کا نام محمد ہے, تم ایسا کرو اس کو میرے مال کے ساتھ. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں مشورہ کر کر بتاؤں گا. ابو طالب گھر گئے اور جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, ہے میرے بھتیجے, مکے کی ایک عورت کا نام خدیجہ ہے, امیر زادی ہیں, ان کا مال تجارت کے لیے جاتا ہے. ایسا کرو تم ان کے مال کے ساتھ جایا کرو تجارت کے لیے, اس میں سے کچھ منافع بھی تمہیں مل جایا کرے گا, کچھ پیسے تمہیں مل جایا کریں گے مزدوری کے طور پر. میرے آقا نے فرمایا تھا, چچا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں مزدوری کروں؟ تم چاہتے ہو کہ میں مزدوری کروں؟ ابو طالب نے کہا نہیں, میرا ارادہ مزدوری کرنے کا نہیں ہے, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے. کیا ہے وہ؟ ایک بیوہ عورت. جب میرے آقا نے سنا تو کہا, میرے آقا نے, اے چچا اگر بیوہ عورت ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں, میں تو آیا ہی ہوں بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے, میں تو آیا ہوں یتیموں کا سہارا بن کر, میں تو آیا ہی اسی کام کے لیے, اگر یہ معاملہ ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے, صبح صبح خدیجہ کے پاس چلے جانا. اب صبح صبح کا وقت ہے, خدیجہ کے مکان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں. خدیجہ کا جو مکان کا منہ تھا نا وہ دکن کی جانب تھا. خدیجہ کے مکان میں اس وقت روشنی آتی, اس وقت سورج کی شعائیں پڑتی تھی. جب دن کا 1 بج جاتا تھا اس سے پہلے شعائیں نہیں آتی. صبح صبح کے وقت کبھی شعائیں نہ پڑی. خدیجہ اپنے مکان کی طرف منہ کر کر کھڑی تھی. صبح صبح کا وقت تھا. اچانک میرے آقا دروازے پر پہنچے. میرے آقا کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل کر خدیجہ کے مکان کو منور کر رہی تھی, خدیجہ کے مکان کو روشن کر رہی تھی. خدیجہ نے جب دیکھا صبح صبح کا وقت ہے, میرا مکان نور سے منور ہو چکا ہے, سورج کی کرنیں آ چکی ہے, ایک دم روشن ہو چکا ہے. خدیجہ سوچنے پر مجبور ہو گئی. سوچتی ہے آج کیا ہو گیا ہے, کیا مکے میں کوئی دوسرا سورج نکل کر آ گیا؟ میرے مکان میں کبھی بھی اس وقت سورج کی کرنیں نہیں پڑی. آج کیا ہو گیا ہے کہ نظام شمس و قمر بدل گیا ہے, میرے گھر میں کبھی بھی کرنیں نہیں آئی ہیں, لیکن آج تو صبح صبح کا وقت ہے, میرے گھر میں نور کی شعائیں آ گئی ہیں. خدیجہ نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا, دروازے پر دستک دی, دروازہ کھولا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے کرنیں نکل کر خدیجہ کے مکان کو منور کر رہی تھی. خدیجہ سوچتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے, کہتی ہے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ حیرت کی انتہا نہ رہی. خدیجہ پوچھتی ہیں آپ کون ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا نام ہے محمد, میرا نام ہے محمد. خدیجہ کہتی ہے کیا آپ ہی ہیں محمد؟ کہاں میرا ہی نام محمد ہے, بتاؤ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے؟ خدیجہ دیکھ کر حیران ہو گئی. آقا کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو ہی جاتا تھا. میرے آقا کے چہرے میں کشش تھی ایسی, جو دیکھتا وہ فدا ہو ہی جاتا تھا, جو میرے آقا کے کلام کو سنتا وہ ان کا ہو ہی جاتا تھا. یہ بھی قسمت کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو جس نے چاہا, محبت کی, دوسرے لوگ آ کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. اور جس نے عداوت رکھی خاندان میں رہ کر کلمہ نہ پڑھ سکا, جس نے عداوت رکھی خاندان میں رہ کر کلمہ نہ پڑھ سکا. جب خدیجہ نے میرے آقا کو دیکھا, میرے آقا نے فرمایا بتاؤ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے؟ تو خدیجہ نے کہا میں یہ چاہتی ہوں تم میرے مال کے ساتھ تجارت کے لیے جاؤ, یمن کے لیے جاؤ, میرے مال کی حفاظت کرو, جو وہاں سے منافع ملے گا اس کی تمہارے ذریعے حفاظت ہو جائے گی, کیونکہ میرا جو سامان جاتا ہے وہ نفع کم لاتا ہے, نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا, کوئی شرط ہو تو بتا دو. خدیجہ فرماتی ہے کہ میری تم سے کوئی شرط نہیں ہے,
اب سے پہلے جتنے لوگوں کو میں نے اپنے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا تھا میں شرط رکھتی تھی تمہیں یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی شرط رکھنا منظور نہیں کرتی ہوں۔ تمہارے چہرے کو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں چاہتی کہ کوئی شرط رکھوں۔ البتہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کو تیار کر رہے ہیں۔ قافلہ تیار ہو گیا، خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا۔ کسے بلایا؟ غلام کو۔ غلام کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ۔ کہا او میسرہ، اب سے پہلے جب بھی تم مال کے ساتھ جاتے تو میں تم سے کہا کرتی تھی یہ میسرہ مال کا بھی دھیان رکھنا اور دیکھنا کا منافع کتنا ہوتا ہے، فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ جو امیر بنا کر بھیجا جاتا میں کہتی تھی اس کا بھی دھیان رکھنا، لیکن اب کی بار تمہیں کسی چیز کا دھیان نہیں رکھنا ہے۔ تمہیں نہیں دیکھنا مال کہاں ہے، کتنا ہے، نقصان ہوگا کہ نفع ہونا، تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ تمہیں محمد کو دیکھنا ہے۔ تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کے اندر کمی کیا کیا ہے، ان کے اندر عیب کیا کیا ہے، تم ان کے عیب کو ڈھونڈنا ہے، ان کے اندر کمی تلاش کرنا ہے، کمی کیا کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری مالکہ، ایسا ہی ہوگا، میں کمی دیکھوں گا۔ اب جب قافلہ آگے گزرا، قافلہ نکلا ہے مکے کی سرزمین پر، تو میسرہ کی نظر چونکہ میرے آقا پر تھی، میسرہ نے دیکھا جب قافلہ آگے گزرا تو پورا قافلہ دھوپ پہ چل رہا تھا، سب کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی، لیکن جہاں میرے آقا چل رہے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادل نے آ کے سایہ کر لیا تھا۔ میسرہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ قافلہ اور آگے گزرا، ایسی سرزمین سے قافلے کا گزر ہوا کہ قافلے والے پیر رکھتے تو جل کر ایسے پتھریلی سرزمین سے گزر ہوا کہ ان کے پیر جل کر کباب بن جاتے، لیکن اگر میرے آقا پیر رکھتے تو پتھر پگھل کر موم ہو جاتا۔ میسرہ نے اس چیز کو بھی دیکھا۔ قافلہ اور آگے گزرا، ایسی سرزمین سے گزر ہوا، ریتیلا جنگل تھا، لوگ پیر رکھتے تو ان کے پیر اندر چلے جاتے، لیکن اگر میرے آقا پیر رکھتے تو نشان تک بھی نہ پڑتا تھا۔ اور آگے قافلہ گزرا، ایک جگہ پیڑ کی چھاؤں میں جا کر پیڑ کے سائے میں قافلہ بیٹھ گیا، سایہ ختم ہو گیا، میرے آقا آئے اور آ کر دھوم میں بیٹھ گئے تو میسرہ نے دیکھا کہ پیڑ نے اپنی شاخوں کو وہیں پہنچا دیا جہاں میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ نے اس چیز کو بھی دیکھا۔ پیر کیف یہ ہے مختصر، قافلہ تجارت کرنے کے بعد واپس پلٹا اور پلٹنے کے بعد جیسے مکے کے قریب آیا، ادھر سے خدیجہ بھی دیکھ رہی تھی اپنے قافلے کو، ان کی سہیلی نفیسہ بھی دیکھ رہی تھی۔ گرد و غبار نظر آ رہا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس گرد و غبار میں بھی میرے آقا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ گرد و غبار کی کیا حیثیت کہ میرے آقا کے چہرے کو چھپا سکے، کوئی نظر نہ آیا، لیکن میرے آقا کا چہرہ نظر آ رہا تھا کہ ایک دم خدیجہ مکان سے نیچے اتری، اور اترنے کے بعد میسرہ دوڑتا ہوا واپس آیا، اور آنے کے بعد خدیجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ خدیجہ فرماتی اے میسرہ اب جلدی جلدی تو بتا دے، تو نے محمد کے اندر کیا کیا عیب دیکھا ہے، ان کے اندر تو نے کمی کیا کیا دیکھی ہے، ان کے اندر کیا کیا تو نے نقائص پائے ہیں، کون کون سا عیب تو نے دیکھا ہے۔ تو میسرہ کہتا ہے او میری ملکہ، او میری مالکہ خدیجہ، تم سننا چاہتی ہو تو سنو۔ جب ہمارا قافلہ مکے سے گزرا تھا تو مکے سے گزرتے وقت ہم نے دیکھا کہ پورا قافلہ دھوم میں چل رہا تھا، لیکن جہاں محمد چل رہے تھے نا وہاں بادل نے آ کے سایہ کر لیا تھا۔ خدیجہ کہتی ہے او میسرہ عیب بتا، تو نے عیب کیا دیکھا، تو تعریف کر رہا ہے۔ میسرہ کہتا او خدیجہ ہمارا ایک ایسی سرزمین سے گزر ہوا جہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، ہم پیر رکھتے تو جل کر کباب بن جاتے، لیکن جب محمد پیر رکھتے تو پتھر پگھل کر موم بن جاتا۔ تو خدیجہ کہتی ہے او میسرہ تو عیب بتا، تم نے عیب کیا دیکھا، تو تعریف کر رہا ہے۔ میسرہ کہتا ہے او خدیجہ ہمارا قافلہ اسی سرزمین سے گزرا کہ لوگ پیر رکھتے تو پیر اندر چلے جاتے، لیکن جب محمد پیر رکھتے تو نشان تک بھی نہ پڑتا تھا۔ تو خدیجہ کہتی ہے او میسرہ عیب بتا، تو نے عیب کیا دیکھا، تو تعریف کر رہا ہے۔ میسرہ کہتا ہے او خدیجہ سن تو صحیح، ہمارا قافلہ ایک ایسی سرزمین پر گیا کہ ایک پیڑ کے سائے کے نیچے پورا قافلہ جا کر بیٹھ گیا، پیڑ کا سایہ ختم ہو گیا، محمد آئے تھے بعد میں اور دھوپ میں آ کر بیٹھ گئے، میں نے دیکھا کہ پیڑ نے اپنی شاخوں کو وہیں تک پہنچا دیا جہاں آقا کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ خدیجہ کہتی ہے او میسرہ عیب بتا، تو نے عیب کیا دیکھا ہے۔ تو میسرہ کہتا ہو اے خدیجہ اگر تو میرے ہاتھ پر سورج رکھ دے، دوسرے پر چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ تو بتا محمد کے اندر تو نے کیا کیا عیب دیکھا ہے، تو سن تو صحیح میں نے محمد کو ایسا دیکھا ہے آج تک کسی کو نہ دیکھا، میں نے ان کو بے مثال دیکھا ہے، لاجواب دیکھا ہے۔ میں نے ان کو ایسا پایا کہ آج تک کسی کو نہ دیکھا۔ ہمارے پیر چلتے تو جل جاتے، وہ پیر رکھتے تو پتھر پگھل جاتا۔
ہمارے پیر پر ریت پر رکھتے تو اندر چلے جاتے، وہ رکھتے تو نشان بھی نہ پڑتا تھا۔ ہم نے دیکھا، آج تک کسی کو نہ دیکھا۔ تو خدیجہ نے کہا تھا اپنی سہیلی کو بلا کر، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، میرے خواب کی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری جھوٹ میں آسمان سے چاند ستارے ٹوٹ کے آ کے گر گئے۔ تو میں نے پوچھا تھا ورقہ بن نوفل سے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا ایک آخری نبی ہوگا جس سے تمہارا نکاح ہوگا۔ تو میں نے سوچا تھا ان مکے والوں میں، ان شرابیوں میں کون ہوگا جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، لیکن نفیسہ یہی ہے اللہ کا آخری نبی۔ میرا وجدان بھولتا ہے، یہ بڑا سچا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، اس کے تمام باتوں کو سن لیا ہے۔ جب محمد آ جائے نا تو نفیسہ ان سے جا کر کہنا کہ خدیجہ اپنے نکاح کا تمہیں پیغام دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ خدیجہ اپنے نکاح کا تمہیں پیغام دیتی ہے۔ جب میرے آقا آئے تو میرے آقا سے نفیسہ نے کہا تھا، نفیسہ میرے آقا کی رشتے میں پھوپھی لگتی تھی، کہا تھا نفیسہ نے، او میرے بھتیجے محمد، وقت کی امیر زادی خدیجہ کے پاس بڑے بڑے امیروں نے نکاح کے پیغام بھیجے، لیکن خدیجہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ میں 2 بار رو چکی ہوں، تیسری مرتبہ رونا نہیں چاہتی ہوں، سب کو منع کر دیا، لیکن تمہارے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ او قوم مسلم سنو، آج واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے دوستی کرنے والوں، گھر رہ کر باہر سے شادی کرنے والوں، ماں باپ کو خبر نہ دینے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ذرا سنو اپنے آقا کی سیرت کا پہلو۔ جب نفیسہ نے کہا تھا او میرے بھتیجے محمد، خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، او پھوپھی، شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، بے شک شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے رشتے ان کے گھر پر ان کے بڑے طے کرتے ہیں۔ کون طے کرتے ہیں؟ ان کے بڑے طے کرتے ہیں۔ ابھی میرے گھر پر میرے چچا موجود ہیں، جاؤ بات کر لو، جو چچا کی مرضی ہے وہی محمد کی مرضی ہے۔ یہ ہے میرے، اگر میں اپنے آقا کی کوئی بھی سیرت کا ایک بھی پہلو بیان کر سکوں، پوری رات گزر جائے، ہماری کیا اوقات ہے ہم اپنے آقا کی سیرت کو بیان کر سکیں، لیکن تمہارے لیے میرے آقا کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اپنے آقا علیہ السلام کی بات پر عمل کیجئے۔ روز پروگرام ہوتے ہیں، روز آپ تقریر سنتے ہیں، اور بڑی بڑی اچھی آپ لوگ تقریر سنتے ہیں، یہ محفل ایصال ثواب ہے۔ اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھا کریں، جو ہم سنیں گے اللہ ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہماری جانب سے ان کا انتقال ہوا ہے ان کو بھی عطا فرمائے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بہرحال میں نہیں چاہ رہا تھا اتنی لمبی گفتگو کروں، بات بڑھتی چلی گئی، گفتگو آگے بڑھتی چلی گئی۔ بہرحال یہ ہے، سب کو جانا اس دنیا سے ہے، بڑے بڑے امیر اور فقیر بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ جب تک جنازہ قبرستان جاتا ہے تب تک تو یاد کرتے ہیں، اور جب جنازہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر تمہارا کون ساتھ دے گا یار۔ نبی یہ کائنات سے محبت کر لو، ان کی محبت کو دل میں بسا لو، وہ تمہارے یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، چھوڑنے والی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔